ایک شخص کو اس کی امیج بلڈنگ کے لیے، اس شخصیت کی بت پرستی کے لیے اور اس کے بیانیے کو انٹرنیشنل، ڈومیسٹک اور لوکلی اور ریجنلی پروموٹ کرنے کے لیے 870 ملین روپے اینول ڈیولپمنٹ پلان کے تحت کے پی کے کی گورنمنٹ کے باقاعدہ فنڈ کے اندر رکھے گئے۔ اس کو شو یہ کیا گیا کہ یہ مفاد عامہ کی ترقی کے لیے رکھا بجٹ ہے۔ اس کی آڑ میں 870 ملین روپے جو ہیں وہ 30 سے 40 ہزار روپے ایوریج ایسے افراد کو بھرتی کیا گیا۔ 800 اکاؤنٹ ایسے کھولے گئے جن میں وہ پیسے جو تھے وہ ٹرانسفر ہوئے، اور ان پیسوں کا استعمال ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا ٹرینڈ سیٹنگ اور ریاست اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی۔ پہلے وہ بیج بویا گیا، پبلک فنڈ، قوم کا پیسہ قومی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جس بے دریغ انداز سے استعمال ہوا، نوجوانوں کو نوکریوں کے لالچ دے کے ان نوجوانوں کے ذہنوں کو جس طرح سے بارود سے بھر کے قومی سلامتی کے اداروں، پاک فوج اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے ان نوجوانوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا ان فنڈ کے ذریعے بے دریغ استعمال ہوا۔ بحیثیت قوم جو ہے ہمارا دنیا بھر میں وقار مجروح ہوا، اور ہم قوم جو تھی وہ گروپوں میں بٹ کے انتشار کا شکار ہو کے اپنے ہی اداروں کے خلاف چڑھ دوڑی۔ جب تحقیقات ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ فنڈ جو پبلک فنڈ تھا اور وہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور وہ میڈیا سیل کے اندر کام کرنے والا عملہ جو تھا، جب ان کی گرفتاریاں ہوئیں تو انہوں نے ایسے ایسے انکشافات کیے کہ وہ بیانیہ دینے والے کردار جو تھے ان کے تانے بانے زمان پارک اور بنی گالہ تک جاتے تھے۔ وہ زہر آلود پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جو نیریٹو یا ٹرینڈ اور لائنز دی جاتی تھی، اور جس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے آن لائن سوشل میڈیا ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اس بیانیے کو پروموٹ کر کے بوسٹر لگتے تھے اور اس پہ پیسے لگا کے اس کو وائرل کیا جاتا تھا۔ آپ سب نے بھی دیکھا کہ کیسے ٹرینڈ سیٹ کر کے ٹاپ ٹرینڈ پہ رہنا چیئرمین پی ٹی آئی کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سیاست کے میدان میں، سیاسی افق پہ ہر کھلاڑی جو ہے وہ زمینی حقائق کے ساتھ جڑی اپنی جو قربانیاں یا خدمات ہیں ان کے ذریعے عوام میں زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر یہ میڈیا سیل بنا کے، سوشل میڈیا سیل بنا کے قومی خزانے کے اربوں روپے اس پہ لٹا کے صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اندر اپنی وہ ٹاپ ٹرینڈ کی جو خواہش تھی اس کو آکسیجن دی، اور جس دیدہ دلیری سے ڈاکہ زنی کر کے یہ اے ڈی پی کا جو فنڈ تھا اس کو ان نوجوانوں کے ذہنوں میں بارود بھر کے
قومی مورچے جو تھے، جو یکجہتی کی علامت تھے، ان کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ استحکام پاکستان پارٹی ذمہ داران سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ قومی خزانے میں جو نقب زنی ہوئی، جس نے نہ صرف اس قوم کے خون پسینے کے ٹیکس پیئر کے پبلک فنڈ کے اندر ہیرا پھیری کی، بلکہ اس پیسے کا غلط استعمال ہمارے قومی اداروں کی بے توقیری، شہداء کی بے حرمتی اور ان اداروں کو جن کو پاکستان کی وحدانیت اور سالمیت کا نشان سمجھا جاتا ہے، ان کو زمین بوس کرنے کے لیے یہ سازش تیار کی۔ میں میڈیا کے توسط سے کے پی کی جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے باور کروانا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ جو گٹھ جوڑ بے نقاب کیا اور جس طرح آپ نے ان افراد کے چہروں سے نقاب ہٹایا جو آج بھی قوم کو رول آف لا کا درس دیتے ہیں، جو آج بھی قوم کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہیں، کہ انہوں نے اس ملک کے لیے سیکریفائس کیا، آج یہ گھنونا منصوبہ منظر عام پہ آنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہاں ذات کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، کاز کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی۔ یہاں سیاست کا مورچہ ایک شخصیت کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہو رہا تھا، یہاں پہ کوئی نیشنل اور پبلک کاز یا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی کو بھی عزیز نہیں تھا۔ اور چیئرمین تحریک انصاف اس وقت کی جو اے ڈی پی کے بجٹ کے اندر چیف منسٹر، ان کے وزراء اور متعلقہ تمام سٹاف جو اس 2 نمبری میں ملوث ہے، اس کو بے نقاب تو آپ نے کر دیا، اب ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھی لائے عمل طے کریں اور قوم یہ دیکھے کہ یہ جو 800 اکاؤنٹس تھے جہاں یہ پیسے جا رہے تھے اس کو پبلک کر کے، یہ میڈیا کو میں یہ انفارمیشن پبلک بھی کر رہی ہوں، اور میری توقع ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پی کے اور متعلقہ ذمہ داران جو ہیں وہ اس حوالے سے میڈیا سے تمام حقائق جو انشاءاللہ سارے چینلز پہ ہم دے چکے ہیں، مزید دیں گے، کہ یہ ہوش ربا انکشافات اور انفارمیشن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ سیاست کے نام پہ کیا کھلواڑ ہوتا رہا۔ اس ملک کے اندر دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، جو دوسروں کو ہمیشہ فنگر پوائنٹنگ سے انگلی اٹھا کے ہم جیسے لوگوں کو بند کمرے میں بریفنگ دے دے کے یہ ثابت کرنے میں مصروف رہا کہ یہ سارے غلط تھے، یہ ڈاکو اور چور تھے، اور میں جو ہے ان کے علاج معالجے کے لیے ایک راہبر بن کے سامنے آیا ہوں۔ آج پوری قوم نے دیکھا کہ جس کو ہم نے رہبر چنا وہ راہزن بن کے کس طرح اپنی ذاتی امیج بلڈنگ کے لیے وہ قومی فنڈز کا بے دریغ استعمال کرتا رہا۔ اس کی تحقیقات جو ہوئی ہیں اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ میڈیا تک مکمل حقائق کے ساتھ آنی چاہیے، اور جتنے کردار اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کر کے اس کی ریکوری کو یقینی بنانا چاہیے۔